رسول اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ ہیں اور مہمان خصوصی کے طور پر حضرت کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے، مداح رسول تشریف فرما ہے، اور ان سب کے بیچ میں مجھے گفتگو کرنا یہ خود زیبا نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ میں ایک خود طالب علم ہوں، طفل مکتب ہوں، اور میں تو صرف سید صاحب کی خدمت کے سلسلے میں ساتھ میں آیا ہوں اور بیچ میں آپ کے درمیان مخل ہو گیا ہوں۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھ سے پیشتر مداح رسول سے بہت ہی زیادہ محظوظ ہو رہے تھے، اور من بھی کر رہا تھا کہ ہم اور سنیں، کیونکہ اشعار اتنے دل نشین تھے کہ ہمارا دل تو کر رہا تھا کہ ہم مسلسل سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور خلوص میں اور زیادہ اللہ ترقی عطا فرمائے۔ میں تمام علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک بالکل قریب سے قریب تر ہے، اور کل جمعہ کا دن بھی ہے، اور میں خود ایک امام ہوں، اور سید صاحب کو صبح اندور کے لیے جانا ہے، اور صبح کی 6 بجے کی 6 سے 7 کے بیچ میں فلائٹ ہے۔ بہت مشکل سے سید صاحب کی تاریخ ہمیں ملی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت سعادت کی بات ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو صرف بیچ میں 2 باتیں آپ کے سامنے ہم کریں گے، اور بھرپور وقت سید صاحب کو دیا جائے گا۔ جیسے کہ ابھی کہا گیا ہے کہ کسی اور موقع پر ہم سنائیں گے، آج ہم سید صاحب کو ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور علماء کرام کی بارگاہ میں گویا کہ سبق سنا رہا ہوں، کچھ غلطی رہے تو میری اصلاح ضرور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو پوری دنیا کی نظر اس وقت امت مسلمہ پر گڑی ہوئی ہے، اور وہ ہر چہار جانب سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ڈیمیج کیا جائے، مسلمان کے ایمان کے ساتھ کھیلا جائے، مسلمانوں کے مابین جو ہے ایسی چیزیں کر دی جائے کہ وہ آپس میں بٹ جائیں، اور ان کو اصل مدعا سے انہیں بھٹکا دیا جائے، اور اس میں وہ کافی حد تک کے کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آپسی انتشار، آپسی اختلاف میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ اصل مقصود کی طرف ہم اپنی توجہ مسلسل جو رکھنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور جب تک یہ قوم جو اصل ہمارا مطمح نظر ہے اس چیز کی طرف اگر ہم نہیں کریں گے تو یوں ہی زوال پذیر ہوتے جائیں گے، خار ہوتے جائیں گے، تاریکی کی وادیوں میں بھٹکتے جائیں گے، اور ہمیں چاروں طرف سے دنیا ہمیں مارے گی، کاٹے گی، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ آخر کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے لوگ مسلمان سے سہمے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں؟ وہ کون سی طاقت ہے مسلمان کے پاس کہ جس طاقت کو وہ انسان کے سینے سے، مسلمان کے سینے سے نکالنا چاہتے ہیں؟ تو برملا میں یہ کہوں گا کہ وہ چیز ہے حضور کی سچی محبت، حضور کا سچا پیار۔ جب تک کہ انسان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہوگا، حضور کی سچی محبت ہوگی، اپنی اولاد سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت کریں، مال سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے کاروبار سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں،
تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے. اور اگر اس محبت میں اگر وہ خال خال نظر آتے ہیں اور اس محبت میں اگر وہ دور نظر آتے ہیں تو وہ کامیابیوں کی طرف ناکامیوں کی وادیوں میں وہ بھٹکتے ہوئے دکھائی دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمات تلاوت کی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ایسے تھے کہ انہیں ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی انہیں صرف حضور کی یاد آتی تھی. حتیٰ کہ اگر وہ کسی کام میں بھی ہوتے تھے تو ان کا من نہیں لگتا تھا. کام چھوڑ کر کے گھر آتے تھے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک مسافر یا مزدور انسان جب اپنے گھر آتا ہے اور اپنے آل اولاد کو دیکھتا ہے تو وہ تھکان کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو کچھ دیر کے لیے ضرور بھول جاتا ہے. اپنی فیملی میں رہ کر کے وہ باہری غم بھول جاتا ہے. لیکن وہ صحابی رسول جب گھر میں آتے تھے، اولاد سامنے ہونے کے باوجود حضور کی محبت کم نہیں ہوتی تھی، وہ اور زیادہ تڑپنے لگ جاتے تھے. وہ اپنے گھر وار کو، آل اولاد کو چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر چلے جاتے تھے. آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تو انہیں تسکین ملتا تھا، سکون ملتا تھا. اور پھر وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ لانظرک، اللہ کی قسم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. یا رسول اللہ میں گھر میں ہوتا ہوں، میں بے چین اور بے قرار ہوتا ہوں، سفر میں رہتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے، کام کاج پہ رہتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے، لیکن جب آپ کا دیدار کرتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. لیکن فَإِذَا ہوا موتی و موتک، لیکن آقا حضور جب میں اپنے موت کے بارے میں یاد کرتا ہوں اور آپ کے وصال ظاہری کے بارے میں یاد کرتا ہوں تو پھر میری آنکھیں نم ہو جاتی ہے کہ آپ تو قیامت کے دن آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور اگر میں جنت میں بھی گیا بھی تو پتہ نہیں جنت کے میں کس درجے میں رہوں گا. میں اس تصور میں اور اس بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہاں تو آپ کو دیکھ کر کے مجھے سکون مل جاتا ہے، آپ کو دیکھ کر کے مجھے اطمینان مل جاتا ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے قرار مل جاتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور سب کے فیصلے ہو جائیں گے، آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، اور میں کہاں رہوں گا مجھے خود بھی نہیں معلوم ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لمحے کو دیکھ کر کے، اس تصور کو بار بار لا کر کے میں روتا ہوں. حضور علیہ السلام خاموش رہے، حضور نے انہیں کچھ جواب نہ دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فوراً بھیجا اور کہا یہ آیت لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب سے یہ آیت بتا دو کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کا اس پر انعام یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ شہداء کے ساتھ ہوگا. انہیں جب بشارت دی گئی کہ تم غم نہ کرو، اگر تم دنیا میں مجھ سے محبت کرتے ہو، دنیا میں میری پیروی کرتے ہو، دنیا میں میری اطاعت کرتے ہو، دنیا میں میری فرمانبرداری کرتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ میں جس درجے میں رہوں گا اس محبت کی بنیاد پر اللہ تمہیں بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے محبت رسول اور اطاعت رسول. انسان جب اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے نا تو وہ قیامت کے دن وہ یوں نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت الفردوس میں ہے اور وہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں اس غلام کو بھی، اس چہیتے کو بھی وہی درجہ دیا جائے گا جس درجے میں میرے آقا جلوہ افروز ہوں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے بڑھتے ہیں.
دیکھیں، لوگ تو کہتے ہیں آج ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں، لیکن اگر آپ حقیقت پر آپ جانے کی کوشش کریں تو 80% ایسے ہیں جو لوگ محض دعویٰ ہی کرتے ہیں، محبت میں بالکل خالی خالی نظر آتے ہیں۔ وہ پیار نہیں ہے، وہ عشق نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے۔ شفا میں یہ بات لکھی گئی ہے حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے، آپ سے پوچھا گیا تھا محبت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا المحبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت حقیقت میں اتباع رسول کا نام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے محبت۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اپنی محبت میں آپ دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، اور اگر آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور سنت رسول کو کٹا کر کے اگر آپ پھینک رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ جھوٹے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں، لیکن اگر آپ دوسری طرف جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اس محبت میں جھوٹے ہیں۔ آپ دوسری طرف چگلی کرتے ہیں، آپ دوسری طرف چوری کرتے ہیں، آپ دوسری طرف زنا کرتے ہیں، یا آپ دوسری طرف بدکاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، تو آپ محبت میں جھوٹے ہیں۔ آپ کو بتاؤ، مجموع الزوائد کی روایت ہے، ایک خاتون کی محبت آپ دیکھیے، میدان احد کے اندر ان کا شوہر بھی گیا، ان کا بیٹا بھی گیا اور ان کے والد بھی گئے، اور جب گھمسان کی لڑائی ہوئی میدان احد میں تو ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، تینوں شہید ہو گئے، تینوں کے تینوں شہید ہو گئے۔ اس خاتون کو کسی نے یہ خبر دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دی گئے۔ وہ مدینے میں تھی، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور وہ بھاگتی ہوئی شہر رسول سے دوڑتے ہوئے میدان احد کی طرف آتی ہے۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں میدان احد کی طرف جا رہی ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، آنکھیں نم تھی اس خاتون کی۔ کہا تم حضور کی خبر لینے جا رہی ہو؟ حضور صحیح سلامت ہے، البتہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس خاتون نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میرے شوہر شہید ہوئے یا میرے والد شہید ہوئے، مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ میرے آقا کیسے ہیں، مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے، کہا مجھے یقین نہیں ہے، مجھے لے چلو، میں اپنے آقا کو دیکھوں گی، جب تک کہ میں دیکھوں گی نہیں تب تک کہ مجھے اطمینان نہیں آئے گا۔ اس خاتون کو جب رسول رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور جب حضور کو اپنے ماتھوں کے آنکھوں سے دیکھتی ہے تو برملا یہ جملہ کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت آپ کے بعد مجھے برداشت ہے، میں ہر مصیبت برداشت تو کر سکتی ہوں، لیکن آپ شہید ہو جائے، آپ ہم سے جدا ہو جائے، یہ ہمیں کبھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس خاتون کا جذبہ عشق دیکھے، اس خاتون کا رسول اللہ سے سچی محبت دیکھے۔ ایک طرف شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن اس کی پرواہ نہیں کر رہی ہے، اگر اسے کسی چیز کی فکر ہے تو صرف رسول اللہ کی محبت کی سبحان فکر ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا یہ محبت ہے ہمارے درمیان؟ کیا عشق ہے ہمارے درمیان؟ آج کہتے تو ہیں ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری پوری مسجد خالی نظر آتی ہے، پوری مسجد خالی نظر آتی ہے، پوری مسجد صفے انتظار کرتے رہتی ہے۔ فجر کے وقت میں تو مشکل سے 2-4 بوڑھے نماز پڑھ لیتے، بس ہو گیا۔
باقی دنیا میں ڈوبے ہوئے کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جاؤ گے تو کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ آقا کی بارگاہ میں آپ پیش کیے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ اس تصور کو بھی اپنے تصور میں رکھا ہے؟ سوچا ہے کبھی اس کے بارے میں کہ آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی نہیں سوچتے ہم۔ اور مرنا ضرور ہے، اس دنیا سے جانا ضرور ہے، آقا کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر، اسی دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک انگریز وزٹ کرنے جب آیا نا تو اس انسان نے، اس مسلمان نے اس سے کچھ پیسے مانگے۔ ہر فقیر کا کام ہی ہوتا ہے مانگنا، اللہ اکبر۔ جیسے اس انگریز سے چند پیسے مانگے، اس انگریز نے والیٹ نکالا، پرس، اور اس میں سے چند پیسے جو ہے اس غریب کو پیش کر دیا، اور دینے کے بعد جب وہ پرس رکھنے لگا تو بائی مسٹیک جو ہے اس کا پرس گر جاتا ہے، اور رش کی وجہ سے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس فقیر مسلمان کی نظر جو ہے اس پرس پر پڑتی ہے، اور اسے اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو اس میں تصویر اسی انسان کی تھی جس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ وہ انسان مسلمان فقیر وہ پرس سنبھال کر کے اپنے تھیلے کے اندر رکھ لیتا ہے، اور اس انگریز کا انتظار کرتے رہتا ہے، اور انتظار کرتے کرتے 1 سال مکمل ہو گئے تھے۔ 1 سال کے بعد پھر جو ہے وہ انگریز وہاں آتا ہے، وہ انسان فقیر مسلمان اس والیٹ کو نکال کر کے اس انسان کے سامنے بھاگے بھاگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ والیٹ آپ کا ہے، یہ پرس آپ کا ہے، 1 سال پہلے جب آئے تھے نا اور آپ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، اور شاید رکھتے وقت یہ پرس آپ کا گر گیا تھا، یہ لیجیے آپ کا پرس ہے۔ جب وہ اللہ اکبر انگریز نے وہ پرس لی اور اس کو کھول کر کے دیکھا تو جتنے پیسے تھے وہ سارے پیسے اس کے اندر محفوظ تھے، جتنی آئی ڈیز تھی وہ ساری آئی ڈیز اس کے اندر موجود تھی، جتنے اس کے کارڈز تھے وہ سارے کارڈز اس کے اندر موجود تھے۔ اللہ اکبر، وہ انگریز جو ہے وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک فقیر انسان، ایک مسلمان فقیر جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے وہ اپنا پیسہ، میرا پیسہ واپس کر رہا ہے۔ اس نے اس انسان سے پوچھا، اے فقیر، اس کے اندر اتنے پیسے تھے، اس کے اندر اتنا مال تھا، کیا اگر تو چاہتا تو اپنی زندگی کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ان پیسے سے تو خرید سکتا تھا، اگر تو چاہتا تو ان پیسے کے ذریعے سے اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا تھا، اگر تو چاہتا ان پیسوں کے بلبوتے پر اپنے گھر کی ضروریات کی تکمیل کر سکتا تھا۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ 1 سال ہو گئے لیکن تو نے اس پیسے میں سے 1 پیسہ بھی نہ نکالا، 1 روپیہ بھی نہ نکالا، 1 آنا بھی نہ نکالا، اور ہو بہو میرے حوالے کر دیا۔ اب اس فقیر کا جواب سنو، اے مسلمانوں، دل کے نہا کھانے سے، دل کے نہا کھانے میں اس مسلمان کا جواب سنو، اور آپ بھی مسلمان ہو، اپنے بارے میں احتساب کرو۔ وہ انسان کہتا ہے، صاحب بات دراصل یہ ہے، میں ایک مسلمان ہوں، اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہوں، اور آپ ایک عیسائی ہے، آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے اس سے پیسہ صرف اس لیے نہیں نکالا کہ قیامت جب قائم ہوگی تمہارے نبی بھی موجود ہوں گے، ہمارے نبی بھی موجود ہوں گے، جب تمہاری حاضری ہوگی اور میری پیشی ہوگی، اس وقت اگر تم نے یا تمہارے نبی نے میرے نبی سے یہ کہہ دیا، یہ دیکھو تمہارا امتی ہے، اللہ اکبر، کہ جس نے پیسہ میرے امتی کا پیسہ چرا لیا تھا، تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ سارے پیسے تمہارے حفاظت کے ساتھ رکھے تھے تاکہ میں قیامت کے دن مجھے دیکھ کر رسول اللہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا درس دیا ہے اس فقیر نے، کیا سبق دیا ہے اس مسلمان نے۔ لیکن اللہ اکبر، آج ہمارا حال کیا ہے؟ چند پیسوں کی خاطر اپنے سگے بھائی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، چند زمین کی جائیداد کی خاطر اپنے سگے بھائی سے ان کا گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ اے قوم مسلم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، حضور کی سیرت پر نہیں چلتے ہو، حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن آقا کی بارگاہ میں
جانے کا تمہارے پاس کوئی تصور نہیں ہے. تم یہ سوچتے ہو مروں گا قبر میں چلا جاؤں گا, کوئی فاتحہ پڑھ دے گا مجھے یوں ہی جنت مل جائے گی. نہیں نہیں, جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تمہیں یہاں کچھ بھی کرو, عیاشی کرو, برائی کرو, چوری کرو, زنا کرو, ڈکیتی کرو, لوگوں کا مال کھا لو اور اس کے بعد کہو کہ جنت اتنی آسان ہے کہ چند اشعار کے بلبوتے پر تمہیں جنت مل جائے گی. نماز چھوڑ کر کے تمہیں جنت مل جائے گی, روزے ترک کر کے تمہیں جنت مل جائے گی, بھائی کا مال ہڑپ کر کے تمہیں جنت مل جائے گی, اپنے پڑوسیوں کو ستا کر کے تمہیں جنت مل جائے گی. یہ تمہاری بھول ہے بھول. یاد رکھنا اگر تمہارے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں ہے, ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ نہیں ہے, تو قیامت کے تم افسوس کرو گے اور کہو گے اللہ کاش میں دنیا میں آقا کے نقش قدم پر چلا ہوتا. اس دن بھاگنے کے لیے تمہیں کوئی جگہ نہ ملے گی. قرآن کہتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. انسان کہے گا آج میں کہاں بھاگ کر کے جاؤں. اللہ فرماتا ہے کلا, ہرگز نہیں, آج کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. الى ربک یومئذ المستقر, آج تو صرف تمہارے رب کی بارگاہ ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, ہر انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا تھا, اس نے پیچھے کیا بھیجا تھا. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی احساس ہے اس محفل میں آنے کے بعد, ایک جذبہ لے کر کے اٹھو کہ آج کے بعد سے کبھی نماز ترک نہیں کروں گا, آج کے بعد سے چوری نہیں کروں گا, آج کے بعد سے ڈکیتی نہیں کروں گا, آج کے بعد سے کسی مسلمان کا مال نہیں کھاؤں گا, اور خود تو تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہی محبت تمہیں زندہ رکھی ہے, اور جس دن تمہارے جسم سے یہ محبت ٹوٹ جائے گی تم ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیے جاؤ گے, برباد کر دیے جاؤ گے. اس لیے اس محبت رسول کو دل میں زندہ رکھو, اپنے آقا سے محبت رکھو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کہتے ہیں تین چیزیں جس کے اندر ہو, تین چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائے گویا اس نے حلاوت ایمان کو پا لیا, ایمان کی مٹھاس کو اس نے پا لیا. تین چیزیں جس کے اندر ہو, ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت کرے. سب سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت کرے, سب سے زیادہ. اور دوسری حدیث میں بھی ہے جامع ترمذی نے, حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال, اپنے اولاد کو تین عادتیں, تین خصلتیں سکھاؤ. حب نبیکم, حب نبی اہل بیتکم, او کما قال حب تلاوت القرآن. تین عادتیں سکھاؤ. سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, نبی کی محبت, اور پھر نبی کی آل کی محبت, اور پھر تلاوت قرآن. اپنے اولادوں کو سکھاؤ. معاف کیجئے گا, علماء کرام کی موجودگی میں کہنے کی میں جسارت کر رہا ہوں, آج ہمیں ہماری ماؤں کو, ہمارے ننھے ننھے بچوں کو گانے کے اسکرپٹ تو ہمیں یاد ہوتے ہیں, گانے کے اسکرپٹ تو یاد ہوتے ہیں, لیکن حضور کی سیرت کا کوئی گوشہ ہمیں یاد نہیں رہتا ہے. کون سی پکچر کے اندر کون سا گانا ہے, اور کس پکچر کے اندر کس نے کون سا کپڑا پہنا ہے, یہ بھی قوم مسلم کو معلوم ہے. اور معلوم نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت معلوم نہیں ہے, معلوم نہیں ہے تو نبی کی محبت نہیں معلوم ہے, حضور سے سچے عشق نہیں معلوم ہے. سچا عشق کرو, سچی محبت کرو, سچا پیار کرو. یہ پہلی چیز ہے. کہا اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم, جب تمہاری اولادیں نبی سے سچی محبت کرے گی نا تو پھر وہ دنیا میں وہ ممتاز ہو جائے گی, قوم کا سردار اللہ اسے بنا دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. آپ نے نام بڑا سنا ہے, وہ نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہوا ہے
جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، ظاہری وصال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو مدینے کے گلیوں میں حضرت بلال حبشی آقا کو مدینے کے گلیوں میں ڈھونڈتے تھے کہ میرے حضور کہاں ہے، میں حضور سے باتیں کروں گا۔ کئی دنوں تک کے ڈھونڈا لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، تو غم کے مارے آپ وہاں سے شہر حلب چلے گئے، ملک شام میں حلب کی طرف، اور وہیں زندگی گزار رہے تھے۔ جب 6 مہینے گزرے تو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا ما هذه الجفوہ لم تزورنی، یہ کیا غداری ہے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے کہ تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آتے ہو، بھول گئے مجھے۔ خواب میں حضور تشریف لائے 6 مہینے کے بعد اور کہا ما هذه الجفوہ، یہ کیا غداری ہے، تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ اور جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں فوراً سواری تیار کی، زاد راہ لیا اور دوڑ پڑے، مدینے کی طرف چل پڑے، اسی تصور میں کہ آقا سے ملاقات کروں گا، آقا سے باتیں کروں گا، آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھوں گا۔ آقا نے مجھے بلایا ہے، حضور نے مجھے بلایا ہے۔ ملک شام سے سفر کرتے کرتے جس میں انگڑائیاں لے رہی ہے کہ آقا کا دیدار کرتے ملے گا، اور جیسے ہی مدینے کے قریب آئے حضور علیہ السلام کو کبھی مسجد و محراب کی طرف ڈھونڈا، آقا نہیں ملے، کبھی مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈا، آقا نہیں ملے، لوگوں سے پوچھا، آقا نہیں ملے۔ جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کر کے آئے اور حضور علیہ السلام کو تلاش کر نہیں ملے، حضور علیہ السلام کے روضے پر جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے روضے سے چپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، آقا آپ سے ملنے آیا ہے، آپ مجھ سے باتیں تو کیجئے، آپ مجھ سے باتیں تو کیجئے۔ بہت دیر تک کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چیختے رہے، آواز لگاتے رہے، لیکن اس کے بعد جب آواز نہ آئی تو بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر، یہ خبر آگ کی طرح مدینے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ صحابہ کرام جوق در جوق جو ہے حضرت بلال سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت بلال کسی کو گویا کہ پہچانتے نہیں ہے، بس ایک ہی تصور تھا، مجھے میرے آقا سے ملنا ہے، مجھے میرے آقا سے باتیں کرنی ہے، میں آقا سے کلام کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے مجھے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، جب کسی نے جواب نہیں دیا تو اس کے بعد حضرت بلال سے کسی نے کہا کہ اے بلال جب آپ آئی گئے ہیں تو ذرا ایک اذان تو دے دے تاکہ وہ یادیں پھر سے تازی ہو جائے۔ حضرت بلال نے کہا کہ وہ اذان مجھ سے نہ کہلوائے، اس لیے کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہوں اور میں اپنے آقا کو سامنے دیکھتا ہوں تب مجھے تسکین مل جاتی ہے، اگر میں نے اپنے آقا کو اگر نہ پایا تو میں اپنے آپ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب سب کو انکار کرتے گئے تو کسی نے کہا کہ اگر یہ مانیں گے تو حسنین کریمین سے مانیں گے، لہٰذا چاہو حسنین کریمین سے کہو، اگر وہ ان کی بارگاہ میں تم سفارش کرو گے اور وہ ان سے کہہ دیے تو اللہ اکبر وہ ان کی بات مان لیں گے۔ لوگ حضرت مولا کائنات کے شہزادے حضرت امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت بلال آئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آقا نے انہیں بلایا ہے، لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ وہ ایک اذان دے دے تاکہ وہ دور ہمیں پھر سے یاد آ جائے۔ ہم نے بہت اصرار کیا ہے لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی کے پاس حسنین کریمین آتے ہیں، جب حسنین کریمین کو دیکھا حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد حسنین کریمین نے کہا کہ آپ ایک اذان کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو آپ روتے روتے کہتے ہیں سب کی بات تو میں ٹال سکتا ہوں لیکن آپ کی بات میں ٹال نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ ہی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ آقا نے آپ ہی کے بارے میں کہا تھا کہ من احبنی واحب ہذین واحب اباہما واحب
माहुमा काना मअय फी दरजतिन यौमल क़ियामा, कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे इन दोनों नवासों से मोहब्बत की, इनके वालिद अली से मोहब्बत की, इनकी वालिदा फातिमा से मोहब्बत की, जिस दर्जे में क़यामत में मैं रहूंगा, इनसे मोहब्बत के बदले में अल्लाह उनको भी वही दर्जा अता फरमाएगा, उसी दर्जे के अंदर रखेगा। लिहाजा मैं आपको नाराज नहीं कर सकता। पूरे मदीने के लोग जो है अपना कारोबार छोड़कर, खेत खलियान छोड़ करके, अपनी दीगर मसरूफियात को छोड़ करके मदीने की तरफ जौक बढ़ने लग गए, और ऐसा लग रहा था कि फिर से वही रसूलुल्लाह का ज़ाहिरी दौर आ गया है। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज है और हजरत बिलाल हबशी अजान देने के लिए तैयार है, और सबकी आंखें नम है। लोग पूछ रहे थे बिलाल तो आ गए, मुस्तफा कब तशरीफ लेकर के आएंगे, आका कब तशरीफ लेकर के आएंगे, आका का जलवा हम कब देखेंगे। अल्लाहु अकबर। जब अजान का वक्त आया और हजरत बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों की आंखें टिमटिमा गई, लेकिन जैसे ही हजरत बिलाल हबशी अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचते हैं और रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर अपने आका को नहीं पाते हैं, बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। लोगों ने बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन मोहब्बत रसूल के अंदर इतने सरशार थे कि दोबारा आंखें जल्दी न खुले और बेहोशी के आलम में जमीन पर पड़े हुए हैं। और जब आंख खुलती है तो पहला जुमला था मेरे आका कहाँ है, मेरे आका कहाँ है, मेरे आका कहाँ है, मेरे आका कहाँ है, मैं अपने आका को देखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। जब अपने आका को ना देखे ना, उसी वक्त आप फौरन मदीने से निकल पड़ते हैं और अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा देखो तो सही कैसी मोहब्बत है, कैसा इश्क है, कैसी मुसलमानों को क्या हम अपने नबी से प्यार करते हैं, हम कहते तो हैं अपने नबी से अकीदत रखते हैं, लेकिन हम झूठ बोलते हैं, अपने नबी से गद्दारी करते हैं, अपने नबी से बेवफाई करते हैं। इसलिए मुसलमानों अपनी फिक्र को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने नजरिए को बदलो और ये धोखा देना बंद करो, अपनी इस्लाह करो। यही तुम्हारे पास वो हथियार है कि दुनिया के हर जालिम से लड़ सकते हो, यही वो तुम्हारे पास ईमानी हरबा है, हर काफिर से तुम मुकाबला कर सकते हो। यही वो मोहब्बत रसूल तो थी कि मुसलमानों ने कैसर और किसरा के बादशाहों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। यही वो अकीदत तो थी कि खालिद बिन वलीद तने तनहा 125 जंग का मुबेश आप लड़ते हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल में आकर के एक जंग भी हारते नहीं है। वजह क्या थी कि रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह का प्यार था, रसूलुल्लाह का मुँह मुबारक अपनी टोपी में लेकर चलते थे। उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा ना था, बल्कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर भरोसा था। इसलिए कदम कदम पर कामयाबी मिल रही थी, कदम कदम पर इज्जतें मिल रही थी, कदम कदम पर सुरखुरी मिल रही थी, कदम कदम पर बुलंदी मिल रही थी और उन्हें हर जंग में फतहयाबी मिल रही थी। आज का मुसलमान अगर इस फॉर्मूले को समझ ले, दुनिया कैसी भी हो, दुनिया कितनी भी मुखालिफ हो जाए, लेकिन इतना याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, चाहे सामने तलवार लेकर लोग खड़े हो, चाहे लोग नेज़े लेकर के खड़े हो, लेकिन अल्लाहु अकबर, चंद लोगों को शहीद तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे सीने से इस्लाम की मोहब्बत को कभी भी निकाल नहीं सकते हैं, नहीं सकते हैं। इसलिए अपनी सोच बदलो, फिक्र बदलो, एहसास पैदा करो अपने अंदर और हुजूर के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। मैं एक हदीस पढ़ रहा था, सहाबा कराम का मामला कितना हसीन था, कितना हसीन था। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला का तस्करा हुआ, अब्दुल्ला इब्ने उमर, और पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला के बारे में आप क्या फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया लड़का तो बड़ा अच्छा है, अपने अल्फाज में वो हदीस पेश कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया लड़का तो बड़ा
اچھا ہے، بس اس کے اندر کمی یہ ہے کہ وہ راتوں کو جلدی سو جایا کرتا ہے، راتوں کو وہ جلدی سو جاتا ہے۔ کسی نے یہ بات حضرت عبداللہ سے جا کر کے کہی کہ حضور کی بارگاہ میں آج تمہارا تذکرہ ہوا تھا، اور حضور کی بارگاہ میں اگر کسی کا تذکرہ ہو تو اس کی شان کتنی بلند۔ اب ذرا سوچئے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرا تذکرہ ہوا تھا حضور کی بارگاہ میں، کیا کہا میرے آقا نے، حضور نے کیا فرمایا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا تو بڑا اچھا ہے، آپ کی حضور نے تعریف کی ہے۔ جب تعریف کے الفاظ سنتے ہیں نا تو دل مچل جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو، کہ کم سے کم حضور کی بارگاہ میں میرا تذکرہ تو ہوا، اس غلام کا تذکرہ۔ کاش ہم مسلمانوں کا تذکرہ بھی، ہم غلاموں کا تذکرہ بھی حضور کی بارگاہ میں ہو۔ کاش ہم بھی اس قابل بن جائیں کہ حضور کہے کہ یہ میرا غلام ہے، حضور کہے یہ میرا عاشق ہے، حضور کہے کہ یہ میرا دیوانہ ہے۔ جس طرح میرے آقا نے جامی سے کہا تھا جب انہوں نے اشعار لکھے تھے، تنم فرسودہ جاتا رہی جرا یا رسول اللہ، اور وہ اشعار لکھ کر کے میرے آقا کی طرف بڑھ رہے تھے، تو مدینے کے حاکم سے میرے آقا نے کہا تھا وہ جامی آ رہا ہے، انہیں مدینہ آنے نہ دو، انہیں آنے نہ دو۔ روک دیا گیا۔ پہلے دن جب روکا گیا تو دوسرے دن بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں چھپ کر کے آنے کی کوشش کر رہے تھے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، تاکہ مجھے کوئی پہچانے نہیں۔ پھر حضور خواب میں تشریف لائے اور کہا وہ اس حلیے کے ساتھ آ رہے، انہیں روکو، انہیں روکو۔ پھر روک دیا گیا، پھر صندوق میں بند ہو کر آنے کی کوشش کی۔ پھر میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور کہا انہیں آنے مت دو، تو انہوں نے مجبور ہو کر کے حضرت جامی کو قید کر دیا، قید کر دیا اور کہا یا رسول۔ پھر خواب میں جب تیسری مرتبہ بھی خواب میں تشریف لائے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آخر ان کا جرم کیا ہے؟ ہر غلام آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، اور آپ کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، آپ تو سب سے آنے کے لیے کہتے ہیں، ملنے کے لیے، آپ عطا کریں گے، ان کو آنے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا یہ جامی جو ہے نا، یہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے میری محبت میں جو اشعار لکھے ہیں نا، میری محبت میں جو اشعار لکھے ہیں، اگر وہ اشعار میرے روزے کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو کر وہ پڑھ لے تو مجھے قبر سے باہر آ کر کے انہیں اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ ایسے بھی غلام تھے، ایسی بھی عقیدت تھی، ایسا بھی عشق تھا، ایسی بھی لگن تھی۔ ایک طرف وہ بھی اشعار پڑھتے ہیں لیکن ان کی کیفیت دیکھیے اور رسول اللہ کا انعام دیکھیے ان پر۔ کاش یہ کیفیت ہمارے علماء کرام کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہی خوب رہے۔ اس تصور میں پڑھو، اس تصور میں بولو کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں، اور اس کیفیت میں بیٹھو محفل میں کہ وہ کسی نے کہا ہے نہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے، ہم کہیں گے ہماری مجلس میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اس کیفیت کے ساتھ بیٹھو، اس محبت کے ساتھ بیٹھو کہ تو ضرور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نظر کرم فرمائیں گے، نظر کرم فرمائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت بٹھاؤ، رسول اللہ کا سچا پیار بٹھاؤ، چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو برائی، مت کرو گناہ، مت کرو بے حیائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے نا
تو حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے اور میرے آقا نماز پڑھتے تھے تو میرے آقا کو سکون مل جاتا تھا۔ نماز پڑھو، محبت کرتے ہو تو نماز پڑھو، حضور علیہ السلام سے سچا عشق کرتے ہو تو آپ نماز پڑھو، نماز کے پابند بنو، نماز مت چھوڑو، اپنی مسجدوں کو ویران مت کرو، ورنہ اپنی محبت میں آپ جھوٹے کہلاؤ گے۔ آج یہی تو حال ہے، جلوس میلاد النبی کے موقع پر ربن باندھ کر کے خوب نکلتے تو ہے لیکن مسجد خالی رہتی ہے۔ اس محفل میں یہ تانتا باندھا ہوا لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، لیکن یہی کاش اتنے ہی لوگ ہمیشہ مسجد کے پابند بن جاتے تو کیا ہی خوب رہتا، لیکن ہم نے تو صرف رسم و رواج میں ہم پڑ گئے ہیں اور حضور کی محبت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس صحابی نے کہا کہ حضور نے آپ کا تذکرہ کیا اور کہا لڑکا تو بڑا اچھا ہے، بس اس کے اندر کمی یہ ہے کہ راتوں کو سو جایا کرتا ہے جلدی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، فرائض کی پابندی نہیں تھی، سب کچھ تھا، شریعت کے پابند تھے، لیکن راتوں میں اٹھ کر کے وہ عبادت نہیں کرتے تھے، رات میں نوافل تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے، جلدی سو جاتے تھے۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صحابی نے بیان کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سے لے کر کے آخری وقت تک کے کبھی بھی رات بھر آپ سوئے نہیں، کبھی بھی نہیں سوئے، صرف اس تصور میں کہ میرے آقا کو میرا رات میں سونا مجھے انہیں پسند نہیں ہے، میں اتنا ہی سوؤں جتنا کہ مجھے آرام مل جائے اور بقیہ وقت میں اللہ کی عبادت میں گزاروں، یہ میرے آقا کو پسند تھا۔ کیا ہم اپنے نبی کے پسند کا خیال کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کے پسند کا خیال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے تھے، اور دوسری روایت میں ہے تانبے کی اور پیتل کی بھی پہن کر آئے تھے۔ جب تانبے اور پیتل کی انگوٹھی پہن کر آئے نا اور حضور کی محفل میں بیٹھے اور حضور کو سلام کیا تو میرے آقا نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیے۔ کون ہے وہ؟ صحابی ہے، لیکن شریعت کے خلاف گئے ہیں، حضور سلام کا جواب نہیں دے رہے، صحابی ہے اور لا علمی میں، ان کو میں خطا نہیں کہوں گا، لا علمی میں تانبے اور پیتل کی انگوٹھی انہوں نے پہن لی، پہلے تانبے کی پیتل پہنی، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف حضور نے سلام چہرہ پھیرا تو وہ دوسری طرف گئے اور پھر سلام کیا، پھر حضور نے جواب نہیں دیا، پھر تیسری مرتبہ چہرہ پھیرا، پھر حضور نے جواب نہیں دیا۔ تو دو الگ الگ روایتیں ہیں، ایک میں ہے حضور نے جب دیکھا تھا تو کہا کیا بات ہے کہ تمہارے اندر سے بت کی بو آ رہی ہے، یعنی تانبے پیتل کی پہننا یہ بتوں کی نشانی ہے۔ پھر جب وہ لوہے کی پہن کر آئے تو کہا کیا بات ہے، کیا تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے؟ پھر وہ تیسری مرتبہ آئے تو سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے۔ یہ دو روایتوں کو میں مکس کر کے پیش کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم جنتیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو، یعنی سونا تو جنتیوں کو اللہ جنت میں پہنائے گا، دنیا میں تو مردوں کے لیے حلال نہیں، پھر تم کیوں پہن کر کے آئے ہو؟ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتار کر کے پیش کر دی، حضور نے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ دو روایتوں کا ضم کر رہا ہوں، حضور نے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ اور جب محفل ختم ہوئی اور سب جانے لگے، اسی اثنا میں کسی صحابی نے کہا کہ او میرے بھائی وہ سونا ہے، اسے اٹھا لے، تو نہ پہننا لیکن تیرے گھر میں کسی کو کام تو آ جائے گا، سونا ہے اٹھا لے۔ اب اس صحابی کا جواب سنو، وہ صحابی کہتے ہیں جس چیز کو رسول اللہ نے اٹھا کر پھینک دیا ہے قیامت تک کے دوبارہ میں اس چیز کو کبھی اٹھا نہیں سکتا ہوں، قیامت تک کے لیے میں اس چیز کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا۔
یعنی جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے، میں ان کا غلام ہو کر یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں وہ چیز دوبارہ کروں جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے؟ جس چیز سے میرے آقا کو نفرت ہے، جو چیز میرے آقا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کا غلام پھر ان کا غلام پھر وہ چیز کیسے کرتا ہے؟ پھینک دیا اس صحابی نے اور کہا قیامت تک کہ اس چیز کو میں دوبارہ اٹھا نہیں سکتا۔ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گانا سننا پسند نہیں تھا؟ گانا سننا اللہ اکبر ناپسندیدہ نہیں تھا؟ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی اور حضرت عروہ ہے، حضرت عائشہ کے بھانجے، ایک بیل کا گزر ہو رہا ہے، بیل جس کے گلے میں گھنٹی لگی ہوئی تھی، اور جب اس کے ٹن ٹن کی آواز آنے لگی تو حضرت عائشہ نے اپنے کانوں میں اس طرح سے انگلیاں ٹھونس لی اور بہت دیر تک کے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی رکھی، اور جب بہت دیر کے بعد وہ کہتی ہے کیا اس بیل کا گزر ہو گیا؟ تو اشارہ کر کے بتایا گیا ہاں، تب وہ کانوں سے انگلیاں نکالتی ہے اور پھر اس کے بعد کہتی یہ وہ آواز ہے جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب بیل کے گلے میں جو گھنٹی لگی ہے وہ آواز رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، تو آج کل کے یہ من چلے چھوکرے، یہ جوان لڑکے، یہ جوان بہن بیٹیاں جو گھروں میں سیریل اور پکچروں کے ذریعے سے اپنے کانوں کو گندا کرتے ہیں، اپنے دل کو ناپاک کرتے ہیں، بتاؤ یہ چیز رسول اللہ کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ اور جو لوگ سنتے ہیں یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس پیغام حق کانفرنس میں آنے والوں اور آنے والیوں، آج یہ یاد رکھنا، آج کے بعد سے ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے آقا کو پسند ہے، ہم نے وہی کھانا ہے جو میرے آقا کو پسند ہے، ہمیں اسی انداز سے زندگی گزارنی ہے جس طریقے سے میرے آقا نے زندگی گزاری ہے، ہمیں اس طریقے سے بیٹھنا ہے جس طریقے سے میرے آقا بیٹھے ہیں، جو اسی طریقے سے ہماری زندگی کے حیات کے لمحات کو آگے بڑھانے ہیں جس طرح میرے آقا نے بڑھائے تھے۔ اللہ اکبر! میں آپ کو اور کتنے واقعات بتاؤں، دو چند بتا کر کے اپنی گفتگو کو میں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، جب ایک سفر کے لیے آپ جا رہے تھے، اللہ اکبر، ایک درخت نظر آیا تو آپ نے اپنے سر کا امامہ جو ہے آپ نے اس درخت سے آپ نے اللہ اکبر پھنسانے کی کوشش کی، جب وہ پھنس نہ پایا پھر پیچھے ریوس آئے اور پھر دوبارہ اس درخت کی طرف بڑھے، پھر سے امامے کے پیچم کو جو ہے اس سے آپ لگانے کی کوشش کی لیکن پھر نہ پھنس سکا، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کیا تو کسی صحابی نے کہا اے عبداللہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہاری کیسی حرکت ہے؟ اس درخت سے بار بار تم اپنے سر کے اللہ اکبر کپڑے کو لگانے کی بار بار کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا تھا ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے اور یہی وہ درخت ہے، میرے آقا علیہ السلام کا گزر اسی درخت کے نیچے سے ہوا تھا، جب میرے آقا اس درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے تو میرے آقا علیہ السلام کا شملہ مبارک یعنی اوپر کا کپڑا جو ہے اسی درخت سے پھنس گیا تھا اور امامے کے جو اللہ اکبر پٹے ہوتے ہیں یہ کھل گئے تھے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جب میں اس راستے سے گزروں تو میرے امامے کا کپڑا بھی اس درخت سے پھنس جائے تاکہ کم سے کم رسول اللہ کی سنت پر عمل تو ہو جائے، تاکہ میں قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ تو دکھا